میرے دوستوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے مظلومیت کی کوئی حد ہوتی ہے. مظلومیت کی اتنی حد ہے کہ ذبح کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد اس پر پہرا لگا دیا کہ تم کفن نہیں پہنا سکتے، تم دفن نہیں کر سکتے. ہائے، حضرت نائلہ کہتی ہے جمعہ کا دن تھا، سارا گزر گیا، کوئی نہیں آ سکا. ساری رات میں اپنے مدینہ کے مظلوم کے اس شوہر کی لاش پہ بیٹھی رہی. صبح ہوئی، 10 بجے کا وقت آیا. ہائے، کوئی غم گسار نہیں آیا، کوئی غم بتانے والا نہیں آیا. کسی عورت کا خامن فوت ہو جائے، اس عورت کا باپ آتا ہے، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا سہاگ گزر گیا تو کوئی بات نہیں. بھائی آتا ہے، بہن تیرا شوہر فوت ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ہم تیرے ساتھ تعاون کریں گے، ہم تیری عزتوں کی لاج رکھیں گے. لیکن آج نائلہ اتنی مظلوم ہے کہ مدینہ کی گلیوں سے کوئی اس کا باپ اور بھائی گھر نہیں آ سکتا ہے جو اس مظلوم عورت کے سر اقدس پہ ہاتھ رکھے. حضرت نائلہ فرماتی ہے کہ 10-11 بجے کا وقت ہوگا. میں نے کہا کہ بڑی پریشانی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے. تھوڑی دیر گزری ہے، اچانک میرا دروازہ کھلا. میں نے کہا کوئی غم گسار آیا ہوگا، کوئی غم بٹانے والا آیا ہوگا، کوئی دکھ اٹھانے والا آیا ہوگا. نائلہ کہتی ہے کہ اچانک ایک آدمی آیا، بھاگا ہوا مظلوم کے چہرے کے قریب آیا. عثمان غنی کے چہرے اقدس سے کپڑا ہٹا کر اس ظالم نے عثمان کے چہرے پہ زوردار تماچا مارا. لاشوں پہ تماچے مارتے بھی کسی نے دیکھے تھے؟ 24 گھنٹے بے گورو کفن پیغمبر کا خلیفہ پڑا ہے. آج کملی والا ہوتا تو وہ دیکھتا کہ جس کے بارے میں نے کہا تھا لوگوں جنتی دیکھنا ہو، اس مظلوم اس عثمان کے چہرے کو دیکھو، اور جس کے چہرے سے فرشتے حیا کرتے ہیں. آج 24 گھنٹے گزر گئے، مدینہ کی گلیوں میں اس کو کوئی کفن نہیں پہنا سکتا، اس کو غسل نہیں دے سکتا. حضرت نائلہ فرماتی ہے کہ اس نے تماچا مارا، میری چیخ نکل گئی. شام کا وقت آیا، کوئی نہ آ سکا. تیسرا دن ہوا، جب 3 دن ہو گئے، کوئی آدمی جنازہ اٹھانے نہیں آ سکتا، کوئی کفن نہیں پہنا سکتا. ہائے، صحابہ گھروں میں رو رہے ہیں، سفید داڑیوں والے صحابہ کی دھاڑیں نکل گئی ہیں. مدینے کا مظلوم ہے، کہتے ہیں کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ جو حضور کی بیوی تھی، ہائے اس سے رہا نہ گیا. وہ شیر کی بہن تھی، وہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ کھڑی ہو گئی اور سیڑھیوں پہ کھڑی ہو کر کہتی ہے، اور ظالمو، اگر آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا تو میں محمد کی بیوی سر سے دوپٹہ اتار کر مدینے کی گلیوں میں آ جاؤں گی اور میں پیغمبر کے داماد کا جنازہ اٹھاؤں. کتنا مظلوم عثمان ہے، میں نبی کے داماد کا جنازہ اٹھا کر آؤں گی. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اگر اس دن بلوائی اجازت نہ دیتے تو مدینہ کی گلیوں میں آسمانوں سے پتھر برستے. قیامت آتی جب نبی کی بیوی سر سے دوپٹہ اتار کر آ جاتی. ہائے، کیا قیامت برپا تھی. باغیوں نے کہا ام حبیبہ، ایک شرط پہ جنازہ اٹھانے کی اجازت ہے کہ 4 آدمی جنازہ اٹھا سکتے ہیں، رات کے وقت اٹھا سکتے ہیں. ہائے، مغرب کے بعد کفن دیا گیا. عشاء کی نماز کے بعد حضرت علی، حضرت حسین، حضرت طلحہ کے بیٹے اور ایک اور صحابی ہیں، عثمان کا جنازہ عشاء کے بعد اٹھا کر مدینہ کی گلیوں سے جا رہے ہیں اور کوئی جنازہ پڑھنے والا پیچھے ساتھ موجود نہیں. جب وہ جنازہ آگے جانے لگا، حضرت نائلہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ چراغ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر جنازے کے آگے آگے جا رہی ہے. جنازہ نکلا ہے. جب وہ جنازہ مسجد نبوی کے قریب نبی کے روضے کے سامنے گیا، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ بے ساخ کا صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی. نبی کا روضہ سامنے تھا. ایک آدمی نے کہا، اے روضے والے پیغمبر، اپنے روضے سے ذرا چہرہ نکال کر اس مظلوم کو تو دیکھ لے، اس کے چہرے کو تو دیکھ لے جس کے لیے جبریل کا سلام آیا تھا. آج اس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے ایسے اٹھتا ہے کہ کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی کفن پہنانے والا نہیں. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے اور یار کی گلیوں میں بڑے گھوم کے نکلے. کعب بن مالک کہتا ہے
ہے جب پیغمبر کے روزے کے قریب جنازہ آیا سارے لوگ رو رہے ہیں، جتنے بھی جنازہ اٹھائے ہوئے چاروں آدمی کی دھاڑیں نکل گئی ہیں۔ کعب اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ او کعب، تو اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا ہے، تو عثمان کی شہادت پہ آنسو کیوں نہیں بہاتا؟ کہ جس کی شہادت کی خبر سن کر پہاڑوں میں زلزلہ آیا، جس کی شہادت کی خبر سن کر سمندروں کا پانی ٹھہر گیا، جس کی شہادت کی خبر سن کر آسمانوں کے فرشتے بھی روئے تھے، جس کی شہادت کی خبر سن کر مدینہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا تھا۔ کتنا مظلوم ہے عثمان، کتنا جنازہ جا رہا ہے۔ تیرا جنازہ بڑا جوش کے بازاروں سے گزرے، پاکستان کی گلیوں سے گزرے، لوگ پھول برساتے ہیں، لیکن یہ عثمان کا جنازہ ہے۔ جب مدینے کی گلیوں سے گزرا، باغیوں نے مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر پتھر برسائے، جنازے پہ پتھر۔ جب جنازہ جنت البقیع سے باہر رکھا گیا ہے تو بلوائیوں نے کہا عثمان کو تم جنت البقیع میں دفن نہیں کر سکتے۔ ایک کونے میں عثمان غنی کو دفن کیا گیا ایک طرف، لیکن اللہ کی کتنی شان ہے، آج جا کر دیکھو عثمان غنی کی قبر سے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، اور عثمان غنی کی قبر جنت البقیع کے درمیان میں معلوم ہوتی ہے۔ عثمان غنی کہاں موجود ہے؟ عثمان غنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے قدموں میں آج اس کی قبر معلوم ہوتی ہے، قدموں میں پڑا ہے۔ ہائے اور بیٹا تو ماں ہی کے قدموں میں جاتا ہے، حلیمہ کے قدموں میں عثمان کی قبر ہے۔ اور میرے دوستو کیا عجیب لوگ تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر بھی ان کے قریب بنی ہوئی ہے، یہ عثمان کا اعجاز تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، ہائے ابو موسیٰ کہتے ہیں میں ملک کے شام میں گیا تو کیا دیکھا کہ امیر معاویہ کے سامنے 60,000 آدمی بیٹھا ہے، سفید ان کی داڑیاں ہیں، داروں قطار رو رہے ہیں، امیر معاویہ کے ہاتھوں میں عثمان غنی کا خون آلود کرتا ہے، اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں ہیں۔ اور امیر معاویہ نے کہا اور شام کے لوگوں تم یہاں سو گئے ہو، اور تمہارے خلیفہ کو مدینہ کی گلیوں میں لوگوں نے اس طرح ذبح کر دیا جس طرح گائے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ہائے ان شیوخ نے کہا ہم نہیں چین سے بیٹھیں گے، ہم چارپائی پہ نہیں سوئیں گے، ہم بالوں پہ کنگا نہیں کریں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لیں۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا وہ نکلے، چن چن کر قاتلہ نے عثمان کو جڑوں سے نکالا، جس کی وجہ سے جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، یہی تو وجہ۔ اس نے مجھے کہا ابو موسیٰ میرے قریب نہ ہو۔ میں نے کہا یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ کہنے لگے میں قریب ہوا۔ میں نے کہا تم میرے واقف ہو؟ کہنے لگا ہاں میں تیرا واقف ہوں۔ کہنے لگے تم کون ہو؟ اس کی سارے جسم پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ ہائے جب میں نے اس سے نام پوچھا وہ رو پڑا، کہنے لگا ابو موسیٰ میں وہ بد نصیب ہوں، میرا نام عمر بن حمق ہے، میں وہ بد نصیب ہوں جس نے عثمان غنی کی بیوی پہ خنجر مارا تھا۔ اور عثمان نے فرمایا تھا اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے، اس کے پاؤں توڑ دے، اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ ابو موسیٰ دیکھو میرے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، میرے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، اب صرف دوزخ میں جانا باقی رہ گیا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس دن عثمان غنی کو شہید کیا گیا، اگر آسمان پھٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی تو جائز ہوتا۔ حسن فرماتے ہیں کہ جس دن عثمان غنی کو شہید کیا گیا میں نے رات کو خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ ہائے فرمایا کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تو حضور بڑے پریشان ہیں، ہائے جس کے روزے سے جنازہ گزرا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا، نبی بڑے پریشان ہیں، اور عرش الہی کا پایا پکڑ کر حضور کھڑے ہیں۔ فرمایا پھر میں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق آئے اور حضور علیہ السلام کے کندھے کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کر ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، عمر فاروق آئے، وہ ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسن فرماتے میں نے اس کے بعد دیکھا کہ حضرت عثمان آئے، ان کے ہاتھوں میں اپنا سر پکڑا ہوا ہے اور خون بہ رہا ہے، اور کہتے اے اللہ کے رسول اس قوم سے پوچھو مجھے کس جرم میں ذبح کیا ہے، میرا کیا قصور تھا۔ ہائے حضرت حسن فرماتے ہیں یہ خواب البدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب عثمان غنی نے یہ اپنا سر پیش کیا اسی وقت عرش الہی کانپنے لگا، عرش الہی ہل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا آسمانوں سے خون کی ایک ندی زمین کی طرف بہا دی گئی، ایک پرنالہ زمین کی طرف بہا دیا گیا، اور آواز آئی اب یہ خون جو مسلمان نے ایک مظلوم خلیفے کا کیا ہے، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے ایک مظلوم کو ذبح کیا ہے، اب مسلمان قیامت تک مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹتا رہے گا۔ اس سے پہلے کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو نہیں مارا تھا، لیکن عثمان کا خون اتنا پیارا تھا، اللہ
اللہ نے فرمایا مسلمان اب قیامت تک ایک دوسرے سے لڑتا رہے گا، وہ خون آسمانوں سے زمین کی طرف بہا دیا گیا۔ ہے عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ایک آدمی وہ بھی طواف میں موجود ہے، ملتزم پہ جب میں دعا کرنے لگا تو اس نے وہ بھی دعا کرنے لگا، کہنے لگا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے، لیکن مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہتا عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا تو کون ہے؟ میں نے تجھے کئی دن ہو گئے دیکھا ہے تو روز یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ہائے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ایک طرف لے گیا، میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا وہ میں بدنصیب کنانا بن بشر ہوں کہ جس نے عثمان غنی کے سر اقدس پہ لوہے کی لت ماری تھی، جس ہاتھ سے میں نے لت ماری تھی عبداللہ بن مبارک دیکھو یہ ہاتھ سوکھ کر لکڑی بن چکا ہے، اور میں آج کئی سالوں سے اللہ کے دربار میں رو رہا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے معافی نہیں ملے گی۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس کو دھکا دیا، میں نے کہا جا کعبے سے نکل جا، تیرے جیسے مردود کے لیے دنیا میں کوئی معافی نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں ملک شام سے واپس آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جامع مسجد کے دروازے پر ایک آدمی تڑپ رہا ہے، میں قریب ہوا، اس نے کہا ابو موسیٰ پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں حیران ہوا کہ یہ مجھے کیسے جانتا ہے، لیکن میں قریب ہو کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا تو کون ہے، لیکن مجھے کہنے لگا ابو موسیٰ پیچھے ہٹ جاؤ، میرے قریب نہ ہو وہ۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، وہ رو کر کہنے لگا اے ابو موسیٰ مجھے جانتے نہیں؟ کہنے لگے میں تجھے نہیں پہچانا۔ تو ابو موسیٰ کہتے ہیں مجھے وہ رو کر کہنے لگا میں وہ بدنصیب عمر بن حمق ہوں جس نے عثمان غنی کی حرم اقدس پر خنجر چلایا تھا، اس حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑی تھی، تو عثمان نے فرمایا تھا اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے، اس کے پاؤں توڑ دے اور اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اے ابو موسیٰ دیکھ میرے ہاتھ دونوں ٹوٹ چکے ہیں، میرے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، اب صرف جہنم میں جانا باقی رہ گیا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ عثمان غنی کی شہادت پر صحابہ نے کہا آسمان پھٹ جاتا تو حق ہوتا، زمین پھٹ جاتی تو حق ہوتا، سمندر ٹھہر جاتے تو حق ہوتا، دریا پانی ابل دیتے تو حق ہوتا، آگ بجھ جاتی ہمیشہ کے لیے تو حق ہوتا، پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے تو حق ہوتا۔ عثمان کی شہادت سے، عثمان کے ظلم سے، عثمان کی مظلومیت سے آج اس کی مظلومیت کا دن 18 ذی الحج آتا ہے، گزر جاتا ہے، نہ ملا کو تکلیف ہے، نہ پیر کو تکلیف ہے، نہ چودھری کو تکلیف ہے، نہ آپ کو تکلیف ہے، نہ مجھے تکلیف ہے۔ ہائے وہ اتنا مظلوم ہے 1400 سال سے جو رسول اللہ کے مدینے میں شہید ہوتا ہے، مدینے پیغمبر کے پڑوس میں شہید ہوتا ہے، اس کی شہادت کی خبر نہ ریڈیو میں آئے، نہ ٹیلی ویژن میں آئے، نہ تیرے جلسوں میں آئے، نہ تیری کتابوں میں آئے، نہ تیرے افسانوں میں آئے، نہ تیرے مضامین میں آئے، تف ہے تیری بے حسی پر۔ اللہ مجھے اور آپ کو عثمان غنی کی مظلومیت پر اور عثمان غنی کی